السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات پڑھیں تعریفیں واجب الوجود کے لیے اور ہدیہ درود و سلام اشرف موجودات کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا لعلی بن الحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام اما بعد شکر پروردگار دو جہاں کہ اس نے زندگی اتنی عطا فرمائی آج کی مجلس میں شرکت کرنے والوں میں میرا اور آپ کا نام شامل کیا خدا کا احسان ہے کہ ہماری موت سے پہلے قبر کی رات سے پہلے سید سجاد کے ماتم کا موقع عطا کیا یقیناً امام کی شخصیت امام کی سیرت کا بیان امام کے کمالات سب کچھ بیان کرنے کے لیے انسان کو ایک طول عمر چاہیے ہم ابھی تک اتنا بیان کرنے کے بعد بھی سجاد کے سین کو سمجھ نہیں پائے اگر لفظ سین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نظام پروردگار میں حروف میں خاص کمال پایا جاتا ہے اس خاص کمال کو کبھی علم العادات کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے اور کبھی اس کو روایتوں کی شکل میں جانچا جاتا ہے بروایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا سر السین
میں سین کا راز ہوں۔ اس سین کیا ہے؟ سورہ مبارکہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سین کا مطلب سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چوتھے امام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اگر سین سے آغاز کیجئے، سین سے ساجد بھی اور سین سے سجاد بھی۔ ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور جب کوئی سجدے بہت زیادہ کرے تو اسے سجاد کہتے ہیں۔ بات کو آسان کر لوں پہلے آپ کی خدمت میں۔ ایک ہے صیغہ مبالغہ فعال کے وزن پر۔ اگر آپ کسی کی تعریف میں کچھ مبالغہ آرائی کرتے ہیں تو عربی ادب میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وزن صیغہ فعال کا۔ فاعل اور فعال، فاعل مطلب نارمل کسی کی صفت بیان کرنا، اور جب اس میں کوئی مبالغہ آرائی کرنا ہو، مبالغہ آرائی یعنی کسی کی خوشامد کرنا، کسی کو حد سے بڑھا دینا۔ جیسے ابھی آپ کی خدمت میں کچھ سلسلہ بیان ہوا تھا لفظ علام سے، عالم، علام، تو علام ہوا صیغہ فعال یعنی صیغہ مبالغہ۔ اسی انداز سے دجال صیغہ مبالغہ، اسی انداز سے عباس صیغہ مبالغہ۔ ایک ہے عابس، ایک ہے عباس، ایک ہے عالم، ایک ہے علام، ایک ہے ساجد، ایک ہے سجاد۔ ساری دنیا میں جب استعمال ہو اس کا عربی ادب کے لحاظ سے تو مبالغہ آرائی کے معنی ہوں گے فعال کے وزن پر، لیکن جب یہ معصوم کی صفت بنے تو مبالغہ ختم ہوتا ہے، حقیقت نکل آتی ہے۔ اللہ اکبر، بات پہ غور کیجیے گا۔ یعنی اگر میں اور آپ ہمیشہ سجدہ کریں تو ساجد کہلائیں گے، سجاد نہیں۔ اور اگر کوئی خوشامدن کہہ دے مجھے اور آپ کو یہ سجاد ہو گئے تو سمجھے خوشامد کر رہا۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن جب معصوم کے لیے استعمال ہوگا تو خوشامد نہیں ہوگی، حقیقت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یوں سمجھیے جیسے خدا نے اسم گرامی عباس کو رکھا بر وزن مبالغہ پر، ایسے رکھا اسم گرامی سجاد کو لقب کے طور پر بر وزن مبالغہ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میدان میں آئے تو عباس کہلائے، مسلط آئے سجاد کہلائے۔ اگر میدان میں ہو تو عباس کہلائے، اور مسلح پر آئے تو سجاد کہلائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس میں گرامی سجاد کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کے القابات میں تمہید کی منزل ہے ہمارے عنوان پر جانے سے پہلے، اور آج شب شہادت کی مناسبت بھی اس لیے میں خاص جملے ادا کر رہا ہوں۔ زین العابدین، زین نون پہ پیش پڑا گیا، زین العابدین۔ زین مضاف، عابدین مضاف الیہ۔ عابدین کی زینت، عبادت انسان کی زینت، اور جب کوئی انسان عبادت کرے تو عابد بنے، اور جب کوئی عابد اپنی زینت تلاش کرے تو سید سجاد دکھائی دے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بہت مشہور روایت بچے کو زبانی یاد کہ زینوا مجالسکم، زینت بناؤ، زینت بناؤ اپنی مجالس کو،
زینت بناؤ. ذکر علی ابن ابی طالب سے زینو زینت بناؤ. تو زینت مجلس کی زینت ذکر علی، علی کی زینت ثانی زہرا کی شخصیت، اور چاند کی زینت قمر بنی ہاشم، اور عابد عبادت گزاروں کی زینت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. امام کے القابات میں سے بہت سارے القابات اس سے پہلے بھی یہاں بیان ہو چکے، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پھر صیغہ مبالغہ کا استعمال. اللہ اکبر. رئیس البکائین، رئیس جملے کا استعمال الگ الگ. سید الصابرین، سید صابرین کا سردار. پہلے صابر تو بنے، جب کوئی صابر بنے تب اس کا سردار سید سجاد ہوگا. جب کوئی عابد بنے تب اس کی زینت زین العابدین ہوں گے. جب کوئی سجدہ گزار بنے تب سجاد کا ماتم گزار بنے. رئیس البکائین، رئیس کہتے ہیں سردار کو. قبلہ سید میں اور رئیس میں کیا فرق ہے؟ رئیس کہتے ہیں راس سے نکلا ہے، راس جیسے جسم پر سر رکھا ہوا، ایسے کوئی اتنا بلند قوم سے کہ جسے سر بلند ہو اسے کہتے ہیں رئیس. تو رونے والوں کی عزت کا نام سجاد ہے. جیسے سر جسم سے بلند ہے ایسے ہر بکا کرنے والے سے بلند ہے سجاد. ماتم گزار سنیں، سینہ کوبی کرنے والے سنیں، نوحہ پڑھنے والے سنیں. رئیس کون ہے آپ کا؟ آپ کا رئیس کوئی خطیب نہیں ہے، آپ کا رئیس کوئی نوحہ خوان نہیں ہے، آپ کا رئیس حسین کا یتیم سید سجاد. رئیس البکائین، بکا کرنے والوں کا رئیس. اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام کی خدمت مقدس میں زیارت، اور وہ بھی ایسی زیارت کہ بلخ کا رہنے والا ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، اور جب حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد پھر امام سجاد علیہ السلام کے بعد مدینہ آتا ہے. ایک ہے حج، ایک ہے قبولیت حج. قسم بخدا سعودی گورنمنٹ لاکھ کوشش کر لے. سنا ہے اس سال حاجیوں کو مدینے جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اس سال کے حاجی خدا کے بلائے ہوئے نہیں تھے، بادشاہ کے بلائے ہوئے تھے. خدا کے بلائے ہوئے اور ہوتے ہیں، بادشاہ کے بلائے ہوئے اور ہوتے ہیں. اچھا ہی ہوا اس سال ہم بچپن میں گئے. سلوات پڑھے محمد والے. خدا کے بلائے ہوئے اور ہوتے ہیں. وہ لبیک کہتے ہیں اللہ کو، یہ لبیک کہتے ہیں خادم الحرمین کو. اور یاد رکھیں مدینہ منورہ اگر کوئی نہ جائے اس کا حج قبول نہیں ہوگا. فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، اپنے حج کو مکمل کرو. حج نامکمل ہے بغیر زیارت مدینہ منورہ کے. امام فرماتے اگر لوگ رسول خدا کی زیارت پہ جانا چھوڑ دیں تو امام وقت پہ واجب ہے کہ لوگوں کو مدینے بھیجے. اللہ اکبر. زیارت رسول خدا کی اہمیت مدینہ منورہ. تو یہ مدینہ آتا حج کرنے کے بعد. اللہ اکبر. اور کیا اس کی شان، کیا اس کا انداز محبت. ہر سال مولا کی خدمت میں ہدیے لے کر آتا ہے. یاد رکھیں مولا سے ہدیے لے جانے والے تو بہت ملیں گے. ہدیہ سمجھ رہے ہیں نا، صدقہ اور ہے.
ہدیہ اور ہے. اب تو پہچانو مسلمانوں، جو صدقہ لے وہ امت، جو ہدیہ لے وہ آل محمد. جو صدقہ لے وہ امت، اور جس پر صدقہ حرام وہ آل محمد. جب تم آل محمد کے برابر کسی کو کرنا چاہو گے، پہلے بتاؤ کہ صدقہ کھاتے تھے. جو صدقہ کھائے سمجھنا صحابی ہے، جو صدقہ نہ لے سمجھنا آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد. اللہ اکبر. تو بات کیا تھی کہ یہ ہر سال، پھر یاد دلاؤں آپ کو کہ ہر سال یہ آتا تھا تحفے لے کر، اور امام اس کے تحفے قبول کرتے تھے. امام ہر کس و ناقص کے تحفے قبول نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرپشن کا مال لا کے مولا کو دو. مولا آپ کو کیا پتا، لفظ فضل پر آئیں گے. ابھی کل چھوڑ دے گئے تھے آپ کو جہاں پر، بس یہ ذرا بات مکمل ہو جائے. امام کی خدمت میں یہ آنے والا بلخ کا مومن رہتا وہاں پر، ہر سال آتا ہے، اور کسی کو پرابلم ہو کہ نہ ہو مگر بیوی، گھر میں بیوی شکایت کرتی تھی. ہر سال لے کر جاتا ہے امام کی خدمت میں، وہاں سے لے کر کچھ نہیں آتا. تو خیال رکھنا بیویوں کا مسئلہ آسان نہیں ہے. میں مومنات کی بات پڑھیں گا. یہ مسئلے نے تو انبیاء کو پریشان کیا ہے، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو بیوی نے اس سے کہا کہ ہر سال لے کر جاتا، لے کر کچھ نہیں آتا. سمجھایا بیوی کو دیکھ ایسا نہیں کہتے مولا کو، بری بات ہے. ہم جو کھاتے پیتے سب مولا کا دیا ہوا تو ہے، لیکن کہاں سمجھ میں آتی ہے عورت کے. اللہ اکبر. اور شکایت تھی کہ کچھ تو لے کر آیا کر مولا کی بارگاہ سے. اب اس پورے معاملے کے بعد اب کہ جو حج پر گیا تو وہاں سے امام کے پاس آیا، تو کہتے ہیں کہ امام کے پاس جب یہ پہنچا تو امام کے پاس افطار کا وقت تھا، دسترخوان لگا ہوا. مولا سارا دن روزے کے عالم میں رہتے تھے، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے بعد آپ کے یہاں گوسفند ذبح ہوتا تھا، اور گوسفند ذبح ہو کے شام مغرب سے پہلے پہلے شوربہ، گوشت اور روٹی تیار ہوتی تھی. پھر بڑے بڑے پیالے، اس میں گوشت، شوربہ اور روٹی ڈال کر امام غلاموں کو بھیجتے تھے، جاؤ فلاں کے گھر لے کے آؤ، جاؤ فلاں کے گھر لے کے آؤ، جا فلاں کے گھر لے کے آؤ. افطار سے پہلے پہلے سارا کھانا پڑ جاتا تھا، برتن صاف ہو جاتے تھے، خود وہی سوکھی روٹی. اللہ اکبر. یہ مت سمجھے کہ مولا خود نہیں کھاتے تھے مرغن تو کھلاتے بھی نہیں تھے، نہیں کھلاتے بھی تھے، خود نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر. سب کو بٹوا دیا کرتے تھے. تو امام کا یہ انداز تک دسترخوان بچتا تھا مولا کہ ہم غروب آفتاب کے وقت، افطار کے وقت یہ پہنچا امام کی خدمت میں. ہر سال آتا ہے، تحفے لے کر آیا، دسترخوان بچھا ہوا، امام نے کھانے کی دعوت دی، آ کر بیٹھ گیا. جب کھانا کھا لیا گیا تو آپ کو آداب تو معلوم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے. آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے؟ نہیں، سنت ہے. یہ کرونا کی بنیاد پہ نہیں بات ہو رہی، اس سنت کی بنیاد پہ ہو رہی. اور فرماتے امام مجتبیٰ علیہ السلام کہ جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو غربت ختم ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو غم پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. اب اگر حسن کی بات پہ یقین ہو تو عمل کیجیے گا، ورنہ آپ جانے اور آپ کے مسائل جانے. ہمارا کام تو اللہ دیکھیے
استعمال سینیٹائزرز کا وہ اپنے مقام پر ہے، ہاتھ دھونے کی روایت اپنے مقام پر، ہاتھ دھونا ہے۔ تو امام نے ہاتھ دھلوائے، تو کیسے دھلوائے کہ واش بیسن تو ہوتے نہیں تھے، تو 2 برتن آتے تھے، ایک خالی ایک بھرا ہوا۔ اس سال کچھ تبدیل تھا مولا کا مزاج، فرمایا کہ لائیے میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں ہر سال کی طرح، اور یہ ہر سال کی طرح۔ مولا میں آپ کا غلام، میری جان آپ پہ قربان، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا، آپ میرے ہاتھ کیوں دھلائیے؟ مولا میں دھلاؤں گا آپ کے ہاتھ۔ فرمایا اچھا ٹھیک، دعا دی، لو سنبھالو پانی کو سنبھالا، امام کے دست مبارک پہ پانی ڈالا۔ کبھی تصور کیجیے گا کہ چکنائی کا تصور ہاتھوں پر جب ہوگا جب کہ کوئی مرغن غذا آئے گا۔ میرا چوتھا امام ایسی روٹی کھاتا تھا اس کی بھوسی بھی الگ نہیں جاتی تھی آٹے سے، تو اس میں روٹی میں تو چکنائی کا تصور نہیں ہے۔ اور امام کے سالن کے عنوان میں ہم نے پڑھا کہ صرف نمک استعمال کرتے تھے، تو روٹی اور نمک میں ہاتھ میں صابن کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو اب یہ بات میں نے اس لیے کھول کے بیان کی کہ جو اب ہمیشہ آپ سنتے چلے آئے اس کو کیمیکل کا نام مت دیجیے گا کہ صابن میں کچھ ملا ہوا ہوگا تو وہ فیل لائک اس طرح ہوا ہوگا کہ کوئی پتھر بن گیا، نہیں، صرف پانی تھا۔ اور پہلی مرتبہ جب پانی ڈالا اور پانی مولا کے ہاتھوں سے مس ہو کر نیچے برتن میں، امام نے اس بلخ کے رہنے والے فرمایا دیکھو برتن میں نیچے کیا گر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا برتن میں پانی ہی تو گرے گا جو آپ کے ہاتھ سے مس ہوا۔ اب میں غور سے دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر، اس نے دیکھا، بہت غور کیجیے گا، اس نے دیکھا کہ سرخ عقیق ہے، کچھ کہتے ہیں یاقوت سرخ، قیمتی ترین پتھر سرخ، چاہے یاقوت کہو یا عقیق کہو اس دور کا۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب پانی ڈالا اور اب دیکھو اب کیا ہے، کہا مولا یہ تو عجیب کمال ہے، سفید موتی سرخ یاقوت کے ساتھ، تیسری بار پانی کا استعمال، اب کیا ہے؟ کا سب رنگ کا پتھر زبرجد، یاقوت سرخ اور سفید موتی، ممکن ہے یہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سوال ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی بس ہم نے معجزے سنا دیا، آپ نے سن لیا؟ ہو سکتا ہے کوئی بھی معجزہ علمی لحاظ سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کر پروف ہو سکتا ہے، آج شاید نہ ہو، لیکن جب زمانے کا امام ظہور فرمائے پروف ہو جائے گا۔ چلیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ خدا ہم سب کو لے جائے نجف اشرف انشاءاللہ، اور وادی سلام میں آپ کو ملیں گے زائر کم اور ڈھونڈنے والے زیادہ۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ در نجف، در مانے سفید موتی، نجف کا سفید موتی کہاں ملتا ہے؟ قبرستان میں۔ یہ وادی سلام میں یہ کون پھینک کر جاتا ہے؟ کہ نہیں، پھینک کر کوئی نہیں جاتا، بلکہ جب بارش ہوتی ہے وادی سلام میں تو خدا جس کنکر کو چاہتا ہے نکھار دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر رحمت اوپر سے آئے تو سنگریزے کو بناتی ہے در۔ ایک قبلہ پانی اور پھر اس کا اثر، اور اگر آب نیسان کا مسئلہ بیان کروں
آب نیسان رومی مہینوں کے لحاظ سے نوروز کے بعد جو پہلی بارش اس کے پانی کو کہتے ہیں نیسان کا پانی، اور اس کی بڑی کرامتیں ہیں. جیسے بہت کم پڑھا جاتا ہے کاسنی کے پتے. چوتھے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری امام کی خدمت میں امام کی شہادت سے پہلے آگے بیٹھا ہوا، اور امام کی بارگاہ سے جو کھانا اس کے لیے لایا گیا اس میں کاسنی کے پتوں کا سالن تھا. امام فرماتے ہیں ظاہری کھانا کھاؤ. کہتے ہیں مولا میں ویسے کھا کر آیا ہوں، یہ پکا ہوا کیا ہے؟ نیت تو ہوتی ہے نا، پکا ہوا کیا ہے؟ کھا کے تو آئیں، چلیے آپ کے یہاں ہے کیا؟ امام نے فرمایا یہ کاسنی کے پتے. فرمایا جب مولا نے یہ تو کہتا ہے ظاہری مولا اس میں خاص بات کیا، آپ نے یہ کیوں پکوایا ہے؟ کچھ اور پکواتے، تورئی ہو، لوکی ہو، مولی ہو. مثلا وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو اللہ کہتے تھے اے موسیٰ تھک گئے روز کھاتے کھاتے، کوئی مونگ کوئی مسور کی دال ملے، کوئی پیاز ملے، لگتا ہے یہ بھارتی فوجی ہیں مسلمان پڑے والے. ایک کاسنی کے پتے کیوں بگا لیے والا؟ فرماتے سنو کاسنی کے ہر پتے پر جنت کے قطرے کوثر رکھا جاتے ہیں. کاسنی کے ہر پتے پر قطرہ جنت سے رکھا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے پسند کرتے ہیں. جب کھانا اٹھا لیا گیا فرمایا روغن لے کر آؤ. روغن آئل ہاتھوں میں لگانے کے لیے، سر پہ لگانے کے لیے، چہرے کی خشکی دور کرنے کے لیے. روغن بنفشہ. تو اب ظاہری کہتا ہے مولا ویسے تو میں نے اپنے آئل لگایا ہوا ہے. بہت غور کیجیے گا، کرونا میں بہت اچھا ایفیکٹ ناک میں زیتون کے آئل کا استعمال. ہم نے چونکہ اپنی زندگی سے آئل نکال دیا ہے، لوشن داخل کر لیا ہے. امام فرماتے ہیں ظاہری سے لو روغن لگاؤ. کون سا روغن ہے مولا؟ بنفشہ. مولا یہ خاص کیوں؟ فرمایا بنفشہ کے روغن کی فضیلت باقی سارے روغنیات پر ایسی جیسے اسلام کی سارے ادیان ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یہ باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، اور اب یقین کرنا نہ کرنا آپ کا مسئلہ. کتاب کا حوالہ چاہیے، کتاب کا نام ہے احسن المقال. کتاب کا رائٹر ہے شیخ عباس قمی. یہ کاسنی کے پتے کی روایت پڑھی میں نے آپ کی خدمت میں، اور پڑھی بنفشہ کے روغن کی. آگے چیک کر لیجئے گا. یہ امام کی شہادت کے باب کو میں لکھا ہوں، ظاہری کا آنا. اور اب وہ بلخ کا رہنے والا، میں بات کر رہا تھا آب نیسان کی، کہ پانی اوپر سے چلا کیا اثر کرے گا کہ اگر یہی ایک قطرہ بارش کا سانپ کے منہ میں چلا جائے زہر بناتا ہے، اور اگر صدف کے منہ میں چلا جائے تو گوہر بناتا ہے. کیا بارش کا قطرہ؟ بارش کیوں ہوتی ہے؟ بارش ہوتی آل محمد کی وجہ سے ہے. اگر آل محمد کی برکت سے اوپر سے پانی آئے، قیمتی پتھر بن جائیں تو یہی ہاتھ تو ہیں. یہ ہاتھ یوں ہو جائیں تو بارش، یوں ہو جائیں تو یہ پتھر بن جائے. اللہ اس پر اتنا سوچئے گا نہیں کہ کیسے ہو گیا. البتہ ہوا یہی ہے، اور ہزاروں برس سوچتا رہے انسان. آل محمد کی برکت. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں شاید مولا نے اس لیے ہاتھ لگائے بغیر
اس کے تحفے کا جواب دیا کہ یہ پتھروں سے آرائش اختیار کرنا یہ دنیا پرستوں کا مسئلہ ہے، دنیا پرستوں کا مسئلہ، اور جس کا دادا دنیا کو طلاق دے چکا ہو تو دادا کی مطلقہ کو ہاتھ لگانا پوتے کی شان نہیں ہے۔ نہیں لگایا مولا، اور ہاتھ لگائے بغیر مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتا یہ حیران و پریشان، امام فرماتے ہیں یہ لے جا کر اپنی بیگم کو دینا اور اس سے کہنا کہ چھوٹا سا تحفہ مولا نے بھیجا۔ کہتا ہے مولا آپ کو بھی معلوم ہو گیا؟ یہ بات تو میرے بیڈ روم میں ہوئی تھی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر کی بات ہمارے علم میں نہ آئے تو حجت کس بات کے ہے؟ اب یہ شرمندگی کے ساتھ چلا مولا سے لے کر، اور دل میں کڑ رہا ہوگا بیوی نے کہاں مشکل میں ڈال دیا۔ اور جب لے کر مدینے سے پہنچا اپنے شہر میں، بیوی کو تحفے دیے کہ مولا نے بھیجے، خوش ہو گئی۔ اب مجھے مولا کی زیارت کرنا ہے، کچھ ہوتے ہیں کمزور، کچھ ملے گا تو جائیں گے، میں جاؤں گی ساتھ۔ ٹھیک، لے کے چلا نیکسٹ ایئر اپنی وائف کو۔ ابھی مدینے پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا کہ بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ حرکت قلب بند ہو گئی۔ پھر کوئی میڈیکل سہولیات نہیں ہوتی تھی ہائی ویز کے اوپر، آج ہی نہیں ہوتی، اس وقت کیا ہوگی؟ بیوی مر گئی۔ اب بیوی کی میت کو حوالے کیا، وہاں جو لوگ اسٹاپ پر تھے کہ میں ابھی آیا، مدینے پہنچا، امام کی خدمت میں مولا ساتھ میں آ رہی تھی آپ کی زیارت کے لیے، مر گئی۔ سمجھا کہ شاید مولا فرمائیں گے غسل و کفن کرو، فرمایا تم چاہتے ہو، اللہ اکبر، ایسی اللہ فرمایا تم چاہتے ہو تمہاری بیوی کو واپس پلٹا دیا جائے، زندہ ہو جائے وہ؟ ابھی تو بات تھی کہ پانی سے پتھر بنا، اب بات آ گئی مردہ سے زندہ ہو جائے۔ وہاں اس کا مسئلہ، یہاں اس کا مسئلہ، عورت کو پتھر ملے، اس کو بیوی مل جائے گی۔ تو کہتا ہے مولا اگر ایسا ہو جائے تو شریک حیات۔ فرمایا ٹھیک ہے، ابھی غسل و کفن نہ کرنا، جاؤ ہم دعا کرتے، جاؤ تمہیں بیوی میں زندہ ملے گی۔ یہ پہنچا اس اسٹاپ پر، حیران ہو گیا، اپنے سامنے بیوی کی میت تک کر گیا تھا، دیکھا بیوی اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب کوئی حیران ہو اور کوئی پریشان ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوچھا تجھے کیا ہوا بھائی، تو کیسے زندہ ہو گئی؟ کہنے لگی وہ تو مجھے لے جا رہے تھے فرشتے، پیچھے سے کسی نے آواز دی اسے چھوڑ دو، سید سجاد اس کی زندگی مانگ رہا۔ کہتی مجھے تو وہ آواز بھی یاد ہے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے چہرہ بھی یاد ہے، میں اس آواز کو بھی سمجھ سکتی ہوں کس کی آواز تھی جو کہتے تھے انہیں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، آواز بھی پہچانتی ہوں، چہرہ بھی پہچانتی ہوں۔ اب جب مدینے لے کر پہنچا، اور جیسے ہی پہنچا بیوی نے چلا کر کہا یہی تو تھے۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا کہ کون مانگ رہا ہے، اللہ اکبر، تو زندگی بھی ملتی ہے،
در سید سجاد سے، رزق بھی ملتا ہے در سید سجاد سے۔ انسان کو یقین تو ہو۔ اور جب آج بات اس طرف نکل گئی تو چوتھے امام کی ایک نماز آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ چوتھے امام کی یہ نماز، جب کبھی امام علیہ السلام پر غم اور اندوہ کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ اپنے گھر کی چھت پر جا کر نماز پڑھتے تھے۔ اس نماز کا نام تھا نماز رفع غم اور اندوہ۔ کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام مکارم الاخلاق۔ یہ کتاب وظائف کی اور دعاؤں کی کتاب مکارم الاخلاق ہے۔ اس میں یہ نماز لکھی ہوئی، 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے امام پڑھتے تھے۔ نماز کی نیت ہے نماز رفع غم اور اندوہ، یعنی یہ سمجھیے کہ نماز مشکلات کی اور پریشانیوں کے خاتمے کی نماز۔ عجیب بات ہے، خدا نے آپ کو 14 دیے ہیں، اس کے بعد بھی ڈھونڈتے ہیں کوئی مل جائے، دعا دم درود صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس 4 رکعت نماز کے پڑھنے کا طریقہ، رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض، رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ، 2 رکعت نماز۔ پھر 2 رکعت نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون، اور اس کے بعد رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اور 4 رکعت نماز سورہ زلزال، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ توحید، ایک مرتبہ 4 رکعت نماز۔ اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام خدا کی بارگاہ میں 5 جملے فرماتے تھے۔ پہلا جملہ، پروردگار اگر مجھ پر آسمان کے دروازے بند کر دیں تو وہ کھول دیں، اور اگر مجھ پر زمین کے راستے تنگ ہو گئے تو وہ کشادہ کر دے۔ 2 جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ، پروردگار تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو مشکلات میں پڑھے جائیں تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 جملہ، پروردگار تیرے ان ناموں کا واسطہ جو اگر قبروں پر پڑھے جائیں تو مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو محمد و آل محمد پہ درود نازل فرما، میری مصیبت کو ٹال۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیجئے، آج ہم نے اپنے عنوان کو روکا ہوا کہ آج کی شب شہادت کی مجلس، کہ جو بھی آج فرش ادا پر آیا چوتھے امام کے نام سے پیغام لے کر جائے۔ کل 25 محرم ہے، کل چوتھے امام کی زیارت پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھے امام کی زیارت کہاں ملتی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو چوتھے امام کی زیارت ویسے تو ائمہ بقی کی زیارت میں شامل ہے، اور یہ پڑھی جاتی ہے منگل کے دن کی زیارتوں میں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ چاہتے ہیں تو آپ گوگل سرچ پہ لکھ کے ڈالیے زیارت امام سجاد علیہ السلام، آپ کو الگ سے ایک زیارت نامہ مل جائے گا۔ خوب، اس کے علاوہ زیارت امین اللہ ہر ایک معصوم کی خدمت میں پیش کرنے کی بہترین زیارت ہے، اور اتفاق ہے کہ زیارت امین اللہ خود امام سجاد کی تعلیم کی ہوئی زیارت ہے، اور چوتھے امام نے یہ زیارت اپنے دادا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر میں یا علی۔ زیارت امین اللہ آپ ہر امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو چوتھے امام کے لیے اور کل کی
دن کی زیارت میں چوتھے امام کی زیارت ایک اور پڑھ سکتے ہیں، زیارت جامعہ صغیرہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی زیارت جامعہ صغیرہ، زیارت امین اللہ، زیارت روزانہ کی زیارت کے اعتبار سے منگل کی زیارت، یا پھر مولا کی اپنی مخصوص زیارت جو مل سکتی ہے آپ کو نیٹ پر سرچ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد پانچویں امام کی خدمت میں سلام پیش کریں، چوتھے امام کے بعد پانچویں امام سلام پیش کریں۔ کیوں کہ کل پانچویں امام کی امامت کا پہلا روز ہے۔ چوتھے امام کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ چوتھے امام کی شہادت کیسے ہوئی۔ بہت تفصیل سے شہادت نہیں پڑھی جاتی۔ مشکل ہمارے اور آپ کے درمیان یہ رہتی کہ ہم چوتھے امام کے اگر کربلا کے واقعات، کوفے کے واقعات، شام کے واقعات نہ پڑھیں تو گریہ نہیں ہو پاتا۔ تو آئیے آج میں آپ کی اجازت کے ساتھ چوتھے امام کے خود اپنے حالات پڑھوں شہادت کے۔ چوتھے امام کو شہید کرنے والے کا نام بتانے سے پہلے اور آپ کے پورے حالات پر ایک نگاہ کرنے سے پہلے اختلاف تاریخ میں چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ کے بارے میں۔ 12 محرم، 18 محرم، 19 محرم، 2 صفر، 12، 18، 19 یہ محرم اور 2 صفر، 4 تاریخیں غیر مشہور ہیں اور مشہور ہے 25 محرم۔ مولا کی سن شہادت میں 2 اختلاف ہیں، ایک 95 سن ہجرت میں آپ شہید ہوئے اور ایک 94 سن ہجرت میں آپ شہید ہوئے، 95 اور 94 سن آف ہجرہ۔ ٹھیک، یہ باتیں اس لیے کہ ہمیں ہمارے امام کے بارے میں یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ امام کی کل مدت حیات زائد 57 برس، 57 ایئرس، بالکل جتنی عمر سرکار سید الشہداء کی تھی اتنی امام سجاد 57 برس میں امام شہید ہوئے۔ 57 برسوں میں امام کی زندگی میں 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ امام صامت کے اعتبار سے آپ نے گزارے 22 سال یا 24 سال، اور امام ناطق کے اعتبار سے آپ نے گزارے 35 سال یا 36 سال۔ اب اس کو آپ اس طرح جمع کر لیجئے کہ پوری شخصیت اب شہادت پر آتے ہیں۔ آپ کا قاتل کون ہے؟ 2 نام ملتے ہیں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ 2 نام ملتے ہیں، ایک نام ہے حشام بن عبد الملک بن مروان، ایک نام ہے ولید بن عبد الملک بن مروان، دونوں سگے بھائی ہیں۔ حشام اور ولید دونوں میں قاتل کون ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ آپ کو ذرا تاریخ میں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ مکہ المکرمہ میں امام سجاد علیہ السلام کی آمد، چوتھے امام کی آمد مکے میں کتنی بار ہوئی؟ کتنے حج کیے مولا نے؟ 20 حج، 20 حج کیے۔ مولا نے نہیں، راوی کو یاد تھے تو 20 حجوں میں مولا کو مت تولیے گا، معاف کیجئے مجھے، اور راوی کو 20 یاد تھے، اور 20 حج امام نے کیے، اور جس اونٹنی پر بیٹھ کر آپ سفر کرتے تھے اس اونٹنی پر کبھی آپ نے ایک تازیانہ بھی نہیں مارا۔ 20 حج کیے
20 سال تک استعمال کیا اس نے، اور اس اونٹنی پر ایک تازیانہ بھی، یا اونٹ سا ایک تازیانہ بھی نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ امام کی شہادت کا سال معروف ہوا سنۃ الفقہا کے نام سے۔ کیا مطلب؟ اس سال کا نام پڑ گیا فقہا کا سال، امام کی شہادت کا سال 95 سنہ ہجرت میں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ موضوع الگ۔ جب آپ پہنچے مکۃ المکرمہ، سال جاتے تھے حج کے لیے، تو ہشام بن عبد الملک بن مروان شاہی پروٹوکول کے ساتھ، یعنی خلیفہ وقت کا بھائی، بادشاہ کا سگا بھائی، وہاں پہنچا ہوا تھا، پورا پروٹوکول۔ لیکن اس زمانے کے یہ بادشاہ کیسے بھی تھے، اتنے بے غیرت نہیں تھے کہ حاجیوں کو اپنے سپاہیوں سے ہٹوا دیں۔ بہت غور کیجیے گا، یہ مجمع میں پریشان کہ اتنا مجمع ہے، ہٹائیں حاجیوں کو، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اچانک دیکھا کہ مسجد حرام میں ایک بالکل نحیف اور کمزور سا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا، حرم میں داخل ہوا، اور جیسے داخل ہوا، نہ ہٹو نہ بچو، نہ آگے نہ پیچھے، نو پروٹوکول۔ امام داخل ہوئے، مجمع ایسے ہٹا جیسے کائی پانی پہ سے ہٹتی ہے، اور آپ بڑے اطمینان سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور حجر اسود پہ جا کے آپ نے استلام فرمایا۔ تو جو چمچے بیٹھے تھے، جملہ آیا تو وہاں سے ہے، عجیب بات ہے، اللہ اکبر، یعنی جو خوش آمدی بیٹھے ہوئے تھے حشام کے ساتھ، یہ کون ہے؟ پوچھا حشام سے، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اسی کے پروٹوکول میں فرزدق موجود تھا، اس نے کہا تو نہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں، اور یہ وہ جس کو حرم جانتا ہے۔ اور فرزدق نے 35 اشعار اسی وقت انشاء کیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر سے القا شاعروں کو ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے کاغذ پہ لکھا نہیں، بس جبرائیل بتاتے گئے، وہ پڑھتا گیا۔ کیا بہترین جملے تھے، ھذا الذی تعرف البطحا، کہ وہ ہے کہ جس کو بطحا کی زمین جانتی ہے، اس کے قدموں کی چھاپ کو بھی جانتی ہے، اسے حرم جانتا ہے، ہل جانتا ہے، کعبہ جانتا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس نے سوائے نماز میں تشہد میں لا پڑھنے کے کبھی لا کہا ہی نہیں ہے۔ وہ فضائل بیان کیے پورے 35 اشعار کے اندر۔ تو ہشام کا حال کیا ہوا ہوگا؟ یہ تھا وہ بغض جو اس بات کا باعث بنا کہ اس کو تو ہٹانا ہے، اس کی وجہ سے میں ذلیل ہو گیا، مجھے رستہ نہ ملا، اسے رستہ ملا۔ پھر اس کی تعریف میں اتنے کلمات کہہ دیے فرزدق نے، پلٹ کے کہا فرزدق سے تو نے کبھی ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں کہا؟ تو کہتا ہے تم جیسے ویسے تمہارے بارے میں، یہ جیسے جیسے ان کے بارے میں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس واقعے کے بعد سے ہشام بن عبد الملک بن مروان کے دل میں امام کی شہادت، امام کے خلاف، اب یہ خود اس نے استعمال کیا اپنے تعلقات کو مدینے کے اندر، یا اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تجھے کام کرنا ہے، تجھے راستے سے ہٹانا ہے حسین کے بیٹے کو،
تو مشورہ ہشام کا تھا، حکومت ولید کی تھی، دونوں FIR میں نامزد کیے جائیں گے۔ تو چوتھے امام کے 2 قاتل ہو گئے، ایک ہشام ایک ولید۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے زہر دیا گیا۔ زہر کس میں دیا گیا؟ کھانے میں، پینے میں، یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، اس میں اختلاف ہے، لیکن زہر اتنا شدید دیا گیا کہ 57 برس کی عمر میں میرا مولا اتنا نحیف تھا، اللہ اکبر، اور 35 سال امام نے ایسے گزارے تھے، جب لیٹنا چاہتے تھے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، پھر کروٹ لیتے تھے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کسی اور کی توجہ ہو کہ نہ ہو، بیٹا یہ محمد باقر بابا کو دیکھتا تھا، بابا رات کو سو کیوں نہیں پاتے؟ فرماتے تھے بیٹا باقر پشت پہ اتنے تازیانے مارے کہ پشت کے گوشت ختم ہو چکا ہے۔ رونے والوں، آپ جب بستر پہ آج جا کے لیٹنا نا، پھر اپنے امام کو یاد کر کے رونا۔ آپ لیٹ سکتے ہو اپنی کمر کے بل، یاد کرنا مولا کو، مولا میں مجلس کر کے آیا، میں ماتم کر کے آیا، تھک کے آیا، لیٹ تو گیا نا 35 سال اس عالم میں، دنیا میں زندگی گزار گیا کہ پشت کے بل میرا مولا نہ لیٹ سکا۔ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، رونے والا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کی حالت کیا تھی؟ 22 سال کربلا کے میدان میں، 24 سال کے تھے جب پلٹ کے واپس آئے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ 24 سال کا جوان اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، میرا مولا اتنا بوڑھا ہو گیا تھا۔ رونے والوں، جب محمد حنفیہ نے چوتھے امام کو سینے سے لگا کے پرسہ دینا چاہا، امام فرماتے ہیں چچا زور سے مت دبائیے گا۔ ارے محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، تو جوان ہے بیٹا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا چچا میری پشت پہ اتنے زخم ہیں۔ رونے والوں، شہادت کے بعد بھی یہ زخم نہ گئے۔ میرے مولا کی پشت مبارک پر 2 ہی نشان تھے، یا تو روٹی جو اٹھاتے تھے بوری میں رکھ کر، اس کا نشان تھا، جو تازیانے مارے گئے تھے اس کا نشان تھا، مرتے تب تک نہ گیا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، اب جملہ سنو، بہت کم پڑھا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ امام نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا بیٹا محمد باقری کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا بیٹے نے بابا محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پوچھا بیٹا کتنے دن گزر گئے؟ بالکل جیسے مولا کائنات نے پوچھا تھا۔ فرماتے تھے بیٹا حسن بتاؤ ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ بابا 18 دن گزر گئے۔ پوچھتے تھے بیٹا حسین بتلاؤ کتنے دن باقی ہیں؟ کہا بابا 12 دن باقی رہ گئے یا 11۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمان کو دیکھتے تھے، اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، جیسے علی فرماتے تھے ایسے سید سجاد اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ واہ غربتا۔ رونے والوں ایک بات کو یاد رکھنا، لوگ پریشان ہوتے تھے مولا کے رونے سے، مولا اتنا روتے تھے، گھر کے لوگ پریشان ہوتے تھے، غلام کام کرنے والے، کنیزیں گھر میں رہنے والی، باہر کے لوگ مولا سے کہتے مولا کتنا روئیے گا، دن عید کا ہو تب بھی روتے ہیں، دن بقرہ عید کا ہو تب بھی روتے ہیں، مولا اور کتنا روئیے گا۔ غلام کہتے تھے میں کہوں گا اے مدینے والوں اب کوئی رونے والا نہ رہے گا، حسین کا بازندار چلا، حسین کا آزادار چلا، اب راتوں کو چین سے سونا، ارے کسی گھر سے رونے کی آواز نہ آئے گی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں
میرے مولا کا عالم شہادت قریب آ رہا تھا. آئے زہر نے آپ کے بدن کو توڑنا شروع کیا. رونے والوں اتنا شدید زہر دیا گیا کہ میرا مولا مصلے سے اٹھنا چاہتا تھا, اٹھ نہیں پاتا تھا. فرمایا بیٹا محمد باقر ذرا پانی تو لے کر آؤ, وضو کے لیے پانی طلب کیا ہے, پہلے پانی لے کر آئے. فرمایا بیٹا اس پانی میں کچھ پڑا ہوا لگتا ہے. امام باقر پانی کو لے گئے, پانی تبدیل کر کے لے کر آئے. جیسے ہی پانی کو دے کر رونے لگے, اپنے بابا کے سوکھے ہونٹ یاد آ گئے. ارے پانی میں کیا دیکھ کے روتے تھے؟ کبھی اصغر کا چہرہ دکھائی دیتا تھا, کبھی 4 سال کی بہن کا چہرہ, کبھی علی اکبر کا چہرہ. واہ مصیبت اجرکم اللہ. رونے والوں میرا مولا آخری بار آپ نے وضو کی تجدید فرمائی مصلی عبادت پر. ارے سجدے میں سر رکھا. الوداع بیٹا محمد باقر, الوداع بیٹیوں, بابا رخصت ہوا. ارے ادھر میرے مولا نے مصلی پر سر رکھا, ادھر آنکھیں بند ہونے لگی. آئے میرا مولا سجدے کے عالم میں خاموش ہو گیا. اب جو بابا کو ہلایا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے گھر میں ماتم شروع ہوا. الوداع وا سجادہ. رونے والوں ابھی ماتم کرو گے, تابوت کی شبی قریب آ رہی ہے, ماتم کرو گے. بس یہ سوچ کے ماتم کرنا. امام کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہو, سید کا جنازہ ہے, حسین کے یتیم کا جنازہ ہے. ارے پرسا لے دے, 4 سال کی بہن بھی آئی ہوگی. میرے بھائی کے رونے والوں, آئے کٹے ہوئے بازوؤں سے عباس بھی آئے ہوں گے. میرے شہزادے کے رونے والوں, رسول خدا الوداع سید سجاد. مدینے میں ماتم برپا ہوا. بیٹیوں نے باپ کے جنازے سے لپٹ کے باپ کو رخصت کیا. واہ محمد, واہ